السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں نے گفتگو کرنی ہے ان بہنوں کے متعلق شادی کے بعد جن کو قرآن کریم بھول چکا ہے۔ تو میں اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے دو اہم باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ میں عورتوں کو قرآن کریم حفظ کرنے کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا، اس لیے کہ ہمارے معاشرے کا اصول ہے کہ ہم محنت کسی اور چیز پہ کر رہے ہوتے ہیں اور شوق ہمارا کچھ اور ہوتا ہے۔ وہی ہمارا پریکٹیکلی زندگی کے اندر بھی اصول لاگو ہوتا ہے۔ ہم ساری زندگی اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کریم حفظ کرواتے ہیں، اور جس وقت ان کی زندگی کا اہم مسئلہ آتا ہے تو ہم اس شخص کے حوالے ان کو کر دیتے ہیں جس کا قرآن کریم کے ساتھ دور پار کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس کو قرآن کریم حفظ کرنا تو درکنار، اس کو قرآن کریم دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا ہوتا۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جیسا وہ شخص خود ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ ویسا ہی اس حافظہ قاریہ کو بھی بنا لیتا ہے۔ کیا مطلب کہ خود اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اور وہ اسی طرح ہی حافظہ اور قاریہ کو بھی بنائے۔ کسی کے اوپر اٹیک نہیں کر رہا، بلکہ میں ایک قرآن کریم کی آیت کی تشریح کے زمرے میں یہ بات میں نے کی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ کہ قیامت کے دن کچھ لوگ میرے رب کے دربار میں اس حال میں پیش ہوں گے کہ اپنے گناہوں کے علاوہ ان کے اوپر گناہ اور بھی لادے جائیں گے، اس کے اوپر اور بھی لادے جائیں گے۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ نے جن بہنوں کو قرآن کا حافظہ قاریہ بنایا ہے، اب اس کے بعد جب ان کو قرآن کریم یاد تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا شغف تھا، اس شخص کے حوالے کر دیا جس کا قرآن کریم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب وہ کسی وجہ سے بھی قرآن بھول گئیں۔ میرے سوال کا جواب آپ دیجئے، ہمارے ماں باپ گناہ گار ہیں یا وہ لوگ گناہ گار ہیں جن کی وجہ سے میری بہنیں قرآن بھول چکی ہیں؟ بہرحال آپ نے میری بہنوں نے پورے عالم سے، شہر کے، اس ملک کے مختلف شہروں سے میرے ساتھ بہت راز کی گفتگو کی۔ میں کسی کا یہاں پہ نہ نام لے سکتا ہوں نہ کسی کی بات کی طرف کوئی اشارہ کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میرا نبی کا فرمان مقدس ہے کہ المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت ہوا کرتی ہیں۔ تو ہر ایک نے جو میرے ساتھ بات کی، میں آپ کی بات کو مکمل راز میں رکھ کر بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ قرآن کریم میری بہنیں بھول چکی ہیں تو آئیے میں قرآن کریم یاد کرنے کے چند ٹپس آپ کو دیتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیے، اگر آپ کے گھر والے، آپ کا شوہر اور ماحول آپ کا ساتھ دے رہا ہے، اس کے باوجود اگر آپ قرآن یاد نہیں کر رہی تو یہ بوجھ سارا آپ کے سر پہ ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن کی حافظہ ہیں اور ماحول آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، اس کے باوجود آپ قرآن کریم کا درد اور شوق رکھتی ہیں، تو میرے چند ٹپس آپ کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوں گے۔ اور میری تو رائے یہ ہے، ایک رائے ہے کہ عورتوں کو دیکھ کر قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھا لینا چاہیے، ان کے پڑھنے کا انداز خوبصورت ہونا چاہیے، ان کو حفظ نہیں کروانا چاہیے۔ اگر حافظہ ان کو بنا دیا تو پھر کسی قاری یا حافظ کے حوالے کرے جو ان کے قرآن کریم کی حفاظت بھی کرے۔ اس کے بعد ان کو دین کا علم بنانا چاہیے، اچھا عالمہ ان کو بنا دینا چاہیے، اس لیے کہ دین کے مسائل کے اوپر انسان کے زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ بات بہت طویل ہو گئی ہے۔ قرآن کریم یاد کریں عورتیں کس طریقے کے ساتھ، آئیے میں بتاتا ہوں۔ اور اس گفتگو کے اندر میں کچھ شکایات اپنی بہنوں سے بھی کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ میں ایک ایسی مسجد کا خطیب ہوں کہ ہر جمعے کے اندر تقریباً میرے پیچھے 3 سے 4 ہزار لوگ میرے پیچھے نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ تو میں ایک بہت بڑے معاشرے کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔
کچھ لوگ اس وجہ سے بھی پریشان ہیں کہ ہم نے ایک عالمہ اور ایک حافظہ سے شادی اس لیے کی تھی کہ ہماری زندگی بھی بدل دے، لیکن ہماری اور ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چند مخصوص ایام کے علاوہ ان کا نماز کے ساتھ، چند مخصوص ایام میں مجبوری ہے، اس کے علاوہ بھی ان کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب سے ہمارے نکاح میں آئی ہیں آج تک ہم نے ان کو قرآن کھولتے نہیں دیکھا۔ تو اس لیے قاری صاحب میں بہت پریشان ہوں، ایک حافظہ سے شادی کیا ہے تو اس کا بوجھ میرے اوپر نہ آئے۔ تو اس لیے ایک سوال آپ پہ بھی بنتا ہے، خدا کے لیے قرآن کریم کو یاد کرنے کی ٹینشن لیجئے، قرآن کریم کو یاد کرنے کی ٹینشن لیجئے، ورنہ یہ بوجھ ایک ایسا بوجھ ہے کہ جو آپ سے کبھی سنبھالا نہیں جائے گا۔ اور حافظ قرآن کو قرآن بھلانے کی جو سزا میں نے سن رکھی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن بھلانے کی سزا یہ ہوگی دنیا سے جانے کے بعد کہ ایک فرشتہ مقرر کیا جائے گا، وہ ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر حافظ قرآن کے سر پہ مارے گا، حافظ قرآن کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور وہ فرشتہ پتھر اٹھانے کے لیے جائے گا، واپس آئے گا تو اس کا جسم جڑا ہوگا، وہ دوبارہ پتھر مارے گا اور اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہ مستقل سزا ہوگی اس دنیا سے جانے کے بعد۔ اگر اس کے اندر کچھ اضافہ ہے تو وہ میری طرف سے ہے، اگر یہ بات درست ہے تو اس بات سے ہم سب کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آئیے میں آپ کو قرآن کریم یاد کرنے کی ٹپس دیتا ہوں۔ خدا کے لیے قرآن کو یاد کرو، خدا کے لیے اپنے گھروں کے اندر برکتوں کا نزول پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہم اس بات کو اکثر میری بہنوں کی کالیں آئیں میں تسلیم بھی کرتا ہوں، اور وہ بھی اس بات کے اوپر بہت زیادہ رو رہی تھیں کہ ہمارے گھر کے اندر ایک اندھیرا چھا چکا ہے، قبرستان بن چکا ہے گھر، مجھے بھی نہیں قرآن یاد، میرا شوہر حافظ قرآن ہے اس کو بھی قرآن نہیں یاد۔ قاری صاحب اتنے زیادہ پریشان ہیں، اب ہم کیا کریں؟ میں نے کہا کیا کریں، قرآن یاد کرو اور کیا کرو۔ قرآن یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اگر آپ بھول چکی ہیں روز مرہ کی جو صورتیں ہیں نا، روز مرہ کی صورتیں وہ یاد کریں اور ان کو زبانی پڑھنے کی روزانہ کوشش کریں۔ اس کے بعد قرآن کریم کے جو مشہور رکوع ہیں، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، لا یستوی اصحاب النار، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، 30واں پارہ، یا اس کے علاوہ جو مشہور رکوع آپ کو لگتے ہیں وہ یاد کریں اور نمازوں کے اندر پڑھیں، تو قرآن کریم یاد کرنے کا ایک سیٹ اپ بن جائے گا آپ کا۔ اس کے بعد تھوڑا تھوڑا یاد کرتی جائیں اور نمازوں کے اندر دہراتی جائیں، جتنا پڑھ لیں اس کو چھوڑ دیں اور اگلا یاد کریں، پچھلے کی نگرانی کریں، ہفتے میں ایک آدھ دن پچھلے کو دہرا لیا، یا اس کو نماز کے اندر وقتاً فوقتاً ایک دو رکوع پڑھ کے چیک کرتی رہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا حصہ سبق اور سبکی یہ بنا لیں، یعنی حفظ کے درمیان یا گردان کے دوران جو سبق اور سبکی آپ سناتی تھی نا وہ آپ پڑھیں، ایک پاؤ سبق اور آدھا سپارہ یا ایک سپارہ سبکی، یہ آپ ڈیلی کی بنیاد پر پڑھیں، اس کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ جیسے جیسے سبق آپ آگے یاد کرتی جائیں گی، پیچھے اتنا آپ وقفہ کر کے آگے پڑھتی جائیں۔ مثلا آج میں نے دوسرے پارے کا پہلا پاؤ یاد کیا اور آدھا سپارہ میں سب کی سناتا ہوں، تو اب پچھلے جو پہلا پارہ ہے نا اس سے ایک پاؤ پچھلا ختم، بس یہ اگلا پاؤ اور پچھلا پاؤ، یہ آدھا سپارہ میں نے دہرانا ہے سبکی کے طور پر۔ یہ سبق اور سبکی یہ روزانہ آپ زندگی کا معمول بنائیں، جو یاد کر لیں اس کو چھوڑ دیں اور روزانہ آگے یاد کرتی جائیں، اور پچھلے کی نگرانی ساتھ ساتھ نمازوں کے اندر وقتاً فوقتاً ضرور رکھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے قرآن کریم کو یاد کرنے کا، جو آپ کی زندگی کے اہم مسائل ہیں ان کا ترجمہ پڑھیں، جو آپ کے زندگی کے متعلق ہیں۔ مثال کے طور پر الطلاق مرتان، طلاق کے متعلق، طلاق کے مسائل عورتوں کے متعلق ہیں، یا وصیت کے جو وراثت کے مسائل ہیں وہ عورتوں کے متعلق ہیں۔ اس کے پیچھے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، ٹھیک ہے، اس رکوع کا ترجمہ، یا ہر وہ قرآن کریم کا رکوع یا وہ سورۃ النساء، اس کا پورا ترجمہ پڑھیں۔ ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ اس کو یاد کرنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے، پہلا طریقہ یہ کہ قرآن کریم کے جو روزانہ کی صورتیں ہیں وہ یاد کریں اور مشہور رکوع یاد کریں، اور ان کو آپ پڑھتی رہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر قرآن یاد کرنے کا ایک سیٹ اپ بن جائے گا، حوصلہ بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ
تھوڑا تھوڑا یاد کرتی رہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ سبق اور سب کی جو حفظ کے درمیان کی ترتیب تھی وہ آپ نہ چھوڑیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو عورتوں کے متعلق قرآن کریم کے اندر جو آیات اور صورتیں ہیں ان کا ترجمہ آپ پڑھیں اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ قرآن یاد کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ یہ بھی آپ کے قرآن یاد کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ قاری صاحب سبق اور سبقی کی بنیاد پر یاد کرنے کے قابل میرا قرآن نہیں ہے اور میرے گھر کے مسائل ایسے ہیں کہ میں ڈیلی کی بنیاد پر یہ صورتیں نہیں پڑھ سکتی اور قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا تو آپ سوچیں بھی نہیں، اب میرے بچے ہیں، میرے وسائل ایسے ہیں کہ میں قرآن کریم کھول کر اب پڑھ نہیں سکتی، بہت مصروف ہوتی ہوں، تو پھر میری بہن چوتھا ٹپس آپ کے لیے یہ ہے کہ گھر کے اندر کسی قاری کا قرآن ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ میرا بھی یوٹیوب کے اوپر قرآن تو موجود ہے، دا پیس آف سول ہولی قرآن کے نام سے پورا قرآن یوٹیوب کے اوپر میرا موجود ہے۔ اگر آپ استفادہ کرنا چاہیں تو اس قابل آپ سمجھتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ جو بہترین استفادے کے قابل ہیں وہ حرم کے ائمہ، مسجد نبی کے ائمہ، ان کے اماموں کے قرآن آپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اور گھر کے اندر جس وقت آپ برتن دھوتی ہیں، جس وقت آپ کپڑے دھوتی ہیں، جس وقت گھر کے اندر جھاڑو دیتی ہیں، کوئی کام کرتی ہیں، تو آپ گھر کے اندر 1 گھنٹہ مسلسل روزانہ کی بنیاد پر بچوں کو سکول روانہ کر کے اور گھر کا جس وقت آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت سناٹا ہے، میں سکون سے کام کر کے کچھ سن سکتی ہوں، ڈیلی کی بنیاد پر روزانہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تلاوت کسی قاری کی چلایا کریں۔ انشاءاللہ سن کے آپ کو قرآن بہت اچھا یاد ہو جائے گا۔ اور میرا ذاتی تجربہ ہے، میری خاندان کی ایک عورت میرا قریبی رشتہ ہے، میں وہ رشتہ اس لیے گنوا نہیں سکتا کہ میں اس وقت اوپن پبلک پہ ہوں، تو انہوں نے روزانہ قرآن کریم کے گھر کے کام کاج کرتے وقت روزانہ قرآن کریم کی تلاوت شیخ شریم کی سنتی ہیں۔ ہم نے باقاعدہ ایک مدرسے میں حفظ کیا اور انہوں نے دیکھ کے تجوید کے ساتھ پڑھا اور ان کو یقین جانے اتنا قرآن سن کے یاد ہے۔ بعض دفعہ میں اپنے گھر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے کہہ رہی ہوتی ہیں قاری ابوبکر تو پڑھ رہا تھا اور فلاں تو نے غلطی کی ہے۔ تو آئیے، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ قاری صاحب سننے کا ٹائم بھی نہیں ہے، ہماری جوائنٹ فیملی ہے اور سب ہم اکٹھے رہتے ہیں، میری تلاوت سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، تو جب بھی تلاوت اگر آپ لگانا چاہیں تو اپنے موبائل کے ساتھ کسی بلوٹوتھ کا ڈیوائس کا استعمال کریں کہ سارے گھر کے اندر آواز گونجے۔ اگر آپ کہتے ہیں قاری صاحب سننے کا ٹائم بھی میرے پاس نہیں ہے، تو پھر میری بہن آخری جو حربہ ہے وہ یہ ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا کسی وقت بھی آپ کو ٹائم ملے تو کم از کم آدھا سے پارہ دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کا کیا ہوگا، میں یہ نہیں گارنٹی دیتا کہ آپ کو یاد ہوگا یا نہیں، اتنا ضرور ہوگا آپ کا قرآن کریم کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے میری باتوں نے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ دیا ہوگا۔ اور باتیں فائدہ کب دیتی ہیں، جب بات ایک ہو، اس کے اوپر عمل ہو، زندگی بن جاتی ہے۔ تقریریں بہت لمبی ہوں اور عمل تھوڑا سا بھی نہ ہو تو ایسی گفتگو کا اور ایسے بیانات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کرے کہ میری گفتگو کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کی زندگی کے اندر عمل پیدا کر سکے۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ آپ کا بھائی ابوبکر حیات۔ اللہ حافظ۔